یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، اگر اب تک نہیں پڑھ سکے تو اس کی تلافی کر دے۔ پڑھیے اونچی آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ عالی مرتبہ زیب مسند عالیہ حضور سلطان الہند خواجہ خواجگان غریب نواز علیہ الرحمہ جناب حضرت پیر سید محمد بلال چشتی زیدہ مجدکم، اور درگاہ عالیہ چادر والی سرکار سید ولی محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین زینت المشائخ حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی۔ یہ محفل الحمدللہ الحاج میاں عبدالرؤف قریشی صاحب نے جامع مسجد کے افتتاح کے حوالے سے محفل میلاد کے نام سے موسوم کی ہے۔ جب مجھے کچھ سمجھ آئے سبحان اللہ ضرور آقا، ذرا اچھی آواز نہ رکھو۔ اگر سبحان اللہ ناک سو تو میں لمبی تقریر کر دے سکتا، یہ خیال کریں لمبی تقریر کرے سکتا۔ حضرات محترم، گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ کے ڈائریکٹر الحاج میاں محمد عبدالرؤف قریشی اور آپ کے لخت جگر صاحبزادہ میاں محمد عبداللہ قریشی، صاحبزادہ میاں عبید اللہ قریشی اور محترم چودھری اسلم جٹ اور برادران کی طرف سے یہ ایمانی، عرفانی، وجدانی اور روحانی محفل ہے۔ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میاں حذیفہ قریشی صاحب بھی، یہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ملک محمد اکمل ویس صاحب کا۔ آپ حضرات شکر گزار بنے، روزنامہ بدلتا زمانہ کے چیف ایڈیٹر اور مکس نیوز کے انچارج ملک محمد اکمل ویس کے، کہ جنہوں نے اس ویرانے میں گلزار سجایا ہے اور اس زمین پر سرکار کے ذکر میلاد سے اس مسجد کا آغاز فرمایا۔ حضرت قبلہ جانشین مفتی اعظم صاحبزادہ مفتی محمد عثمان بسروری صاحب نے تھوڑی دیر میں عمل کی بات آپ کو بتائی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند منٹ اپنی گفتگو، صرف چند منٹ اپنی گفتگو وقفے سماعت کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گی، ورنہ اسٹیج کو میں اپنی تقریر سناتا ہوں۔ اسٹیج میرے عزیز برخوردار بیٹھے ہوئے ہیں، محمد عقیل انصاری صاحب، یہ ہمارے نونہال سیاستدان ہیں۔ حضرات محترم، حضور میں شیخین کریمین کی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب الارباب نے اپنے محبوب پاک کو 14 طبق میں ازل سے لے کر ابد تک سب سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا، بزرگ و برتر اور سب کا سید و سرور بنایا۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اللہ آپ کو بلا کرے، پھر بولیے۔ میرا ایمان ہے یہ ساری محفل سرکار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ کا رسول ہمارے حالات پر ناظر ہے۔ اور میاں صاحب، ہمارا ایمان ہے کہ محفل کہیں بھی ہو، کائنات کے عرضی کے کسی خطے میں ہو، کسی
کسی کونے میں ہو میرے رسول کے دربار میں حاضری لگتی ہے، اور تبرک جو بھی بانٹا جائے، لنگر جو بھی تقسیم کیا جائے، سرکار کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اس لیے نہیں، لنگر کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، روحانی لنگر بھی ہے اور جسمانی توانائی کے لیے بھی لنگر ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک مرتبہ پھر کہیے نعرہ رسالت۔ میں پھر آپ اپنے کرم فرماؤں کو سبق سنا رہا ہوں اور آپ کو سبق پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے حضور پھر توجہ کا طلبگار ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مرتبہ عطا کیا، اگر سرکار مکے میں پیدا ہو تو مکہ افضل۔ سبحان اللہ۔ ناظم اسٹیج تشریف لے گئے، آقا اگر مکہ المکرمہ میں نزول اجلال فرمائیں تو مکہ افضل، اور اللہ اس زمین کی قسم فرمائے، اور اگر سرکار مکے سے ہجرت فرما کر اس زمین پر پہنچے جس کو یثرب کہتے تھے، وباؤں، بناؤں اور بیماریوں کا گھر، آقا نے قدم رکھا، وہاں کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الامام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی شاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں، تسے سننے بیٹھے ہو صحیح ماشاءاللہ، آپ لین دین کی فکر نہ کریں، یہ بیٹھے ہیں، آپ صرف سبحان اللہ کہتے رہیے، اس لیے کہ غمی ہو گیا، غمی نہ ہو جو گریزاں ہے چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔ اس لیے ہمیں مجمع سے کوئی توقع بھی نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیٹھے ہیں اور کسی نے کہا تھا کہ دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو۔ حضرات محترم، آقا مکے میں پیدا ہوں، مکہ افضل، مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ مکے سے افضل بنے، وہ آقا زمین پر ہوں، زمین افضل، آسمانوں پر جنگ اگر ہوں تو آسمان زمین سے افضل، آقا غار میں ہوں تو غار افضل۔ اگر میرا آقا غار ثور کی خلوتوں میں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں ہو، وہ گود افضل۔ اگر مقام صحبہ پر سیدنا علی مرتضیٰ کی گود میں سر رکھے ہوں، وہ گود افضل۔ اگر سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ کے بستر پر آقا بیٹھے ہوں، ایک لحاف، ایک چادر، ایک بستر، روح الامین آئے اور عرض کرے یا رسول اللہ، میں آپ پر رب کا کلام بھی لایا ہوں اور آپ کی عائشہ کے لیے اللہ کا سلام بھی لایا ہوں۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں اور مجھے طوالت کلام نہیں کرنا، بھائی محمد اکمل ویس نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ میں راستے میں قبلہ مفتی محمد عثمان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم راستے کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں اور بھائی صاحب نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ دوستو، تقریر لمبی کرنا مقصود نہیں، میرا جملہ سنیے، اگر سمجھ میں آئے تو داد ضرور دینا، وگرنہ میرے ساتھ ظلم ہوگا۔ میں اپنے ان سرپرستوں کو متوجہ کر کے عرض کر رہا ہوں، آقا کا مقام یہ ہے، اگر میرے رسول کی توجہ ہٹے تو بیت المقدس اپنے مقام سے ہٹ جائے اور آقا رخ بدلے تو قبلہ بدل جائے۔
بدلے تو قبلہ بدل جائے، وہ ہاں کہہ دے احکام فرض، وہ منع کر دے حرمت لازم۔ ارے آقا فرما رہے ہیں آیت قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ بھئی تدے مانگ کر حج کے لیے مت جایا کرو، اگاڑی کر کے حج تے نہ گئے کرو، اپنی استطاعت ہوئے ونجن کے آمر دا خرچہ تے گھر والا دا خرچہ بھی ہوئے، ایک ازا دے رہا آدم اے ہوئے توجہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں تم پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آقا خاموش، توجہ ہے۔ دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو سرکار خاموش۔ تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آقا خاموش۔ جب پھر پوچھا اب نطق نبوت اور لسان رسالت گویا ہوئی۔ فرمایا بار بار پوچھنے والے لو قلتو نعم لوجبت ولا مستطعتم، اور مجھ سے پوچھنے والے اللہ نے تو ایک بار فرض کیا ہے، میری زبان سے ہاں نکل جاتا ہر سال فرض ہو جاتا۔ وہ نطق کہ جس کے منہ سے نکلی ہوئی بات شریعت بن جائے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اس چک کا کیا نام ہے میرے دوستوں؟ نو اور مسجد شریف کا کیا نام رکھا؟ کیا ہے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام پر مسجد کا نام ہے۔ ہائے ہائے سلمان میرے محترم آپ کا نام غلام یاسین ہے، حیدر القادری قبلہ ہے غلام یاسین۔ حضور ذرا توجہ فرمائیے، حضرت سلمان فارسی کے نام پر ہے۔ وہ نہ قریشی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ عربی ہیں، نہ حجازی ہیں، نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں۔ ایران سے چلے اور سفر طے کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ میرا جملہ جس پیغام کو حضور توجہ، جس پیغام کو ابو لہب جیسا عرب نہ سمجھ سکا، سلمان جیسا فارسی سمجھ گیا۔ ابو لہب چچا ہاشمی وہ اس پیغام کو نہیں سمجھا، سلمان جیسا فارسی سمجھ گیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کو رب نے سر سے پاؤں تک، چوٹی کے بالوں سے لے کر ناخن پا تک سراپا معجزہ بنایا۔ آقا کی نورانیت معجزہ، سبحان اللہ۔ آپ کی بشریت معجزہ، آپ کی احمدیت معجزہ، آپ کی محمدیت معجزہ، آپ کا اسم معجزہ، آپ کا جسم معجزہ، آپ کا ظاہر معجزہ، آپ کا باطن معجزہ، آپ کی رفتار معجزہ، گفتار معجزہ، کردار معجزہ، اطوار معجزہ، رفتار معجزہ، رخسار معجزہ۔ اللہ اکبر۔ زلف و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، کملی والے کا سارا بدن معجزہ، کملی والے کا سارا بدن معجزہ۔ آقا سراپا معجزہ بن کر کائنات میں آئے۔ اور پھر اب میں گفتگو کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اختتام، اتمام، اختتام بالاتمام۔ توجہ کرنا، میرے نبی کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا، چوٹی کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک، ہر ادا معجزہ۔ میرے نبی کا آنا بھی معجزہ، جانا بھی معجزہ، کھانا معجزہ، نہ کھانا معجزہ، سونا معجزہ، جاگنا معجزہ۔ بھئی تیری نیند غفلت ہے، نبی کی نیند عبادت ہے۔ اور تیرا جاگنا معصیت ہے، نبی کا جاگنا خدا کی زیارت ہے۔ نبی کی تدبیر میں خدا کی تقدیر ہے۔ تم سو جاؤ وضو ٹوٹ جائے، نبی نیند کرے وضو باقی رہے۔ اور پیغمبر کی تدبیر میں خدا کی تقدیر ہے، نبی کی حرکت میں خدا کی برکت ہے۔ نبی بولے زبان ایک ہے، بولنے والے دو ہیں، اسی زبان پر مصطفیٰ بھی بولتے ہیں، اسی زبان پر خود خدا بھی بولتا ہے۔ میں اور کچھ
کچھ سنا تھا، لیکن انشاءاللہ کل چونکہ حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہو کے آستانے پر پرسوں میلاد کانفرنس ہے عصر کے وقت، قبلہ پیر صاحب کے آستانے پر، چادر والی سرکار کے آستانے پر یہ سجادہ نشین بیٹھے ہیں۔ چہرہ دیکھو، یہی صورت ہوا کرتی ہے اکثر باکمالوں کی، جن کے چہرے کو دیکھ کر دل خوش اور ایمان تازہ ہو۔ یہی چہرے ہماری صداقت کی دلیل ہے۔ اور جن چہروں کو دیکھ کر شام تک بھوک نہ لگے، بھوک مر جائے، وہ اچھے یا یہ جن کو دیکھ کر دلوں کو اطمینان ملتا ہے؟ میں میاں عبدالرؤف صاحب قریشی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 30 سال سے الحمدللہ ان کو 30 سالہ تجربہ ہے۔ گلستان مارکیٹنگ کے نام سے انہوں نے جو کام شروع کیا، ملتان ڈویژن سے بڑھ کر گوادر میں بھی ان کے تعمیری منصوبے ہیں۔ گوادر میں تو اللہ کریم کامیاب کرے۔ یہ اکابر، یہ بزرگان دین، یہ مشائخ، یہ علماء آپ کے سامنے آئے، میں بھی اور آپ بھی۔